نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان سے محبت کرنے میں صحابہ کرام نہ کوئی عار محسوس کرتے تھے، نہ کسی کی کوئی پرواہ کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے اس پر وہ لبیک کہتے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت اور ان کی اطاعت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیان فرما رہے تھے، خطاب، اور صحابہ کرام سے کہا کہ بیٹھ جائے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو افقہ الصحابہ، جو بہت بڑے فقیہ صحابی تھے، فرماتے کہ ان کا ایک پاؤں مسجد نبوی کے اندر تھا، ایک باہر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حکم دیا تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، پوچھا کہ آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے حکم دیا تو آپ کے حکم کی اطاعت کرنا تھا، تو میں فوراً وہیں بیٹھ گیا۔ تو یہ تھے صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اطاعت کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کرتے تھے، بلکہ انتظار میں رہتے تھے، نہ کوئی چون و چرا، نہ کوئی تعویلات ڈھونڈتے تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت اور ان کی اتباع کے لیے وہ ہمیشہ مستعد اور تیار رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹتے تھے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑے فخر سے اس پر عمل کرتے تھے، بڑی محبت سے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو تیسرا خلیفہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے لیے اسے مذاکرات کے لیے انہیں نمائندہ بنا کر بھیجا، تو وہ اپنے چاچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہرے۔ جب جا رہے تھے تو ان کا تہبند ازار ٹخنوں سے اوپر تھا، تو ان کے چاچا زاد بھائی نے حکمت کے تحت انہیں مشورہ دیا کہ بھائی، آپ جا رہے ہو، وہاں لوگ اس چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاچے یعنی تہبند ازار ٹخنوں سے نیچے ہو تو اوپر ہو تو یہ لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لہٰذا آپ اس کو نیچے کریں۔ تو حضرت عثمان نے جواب دیا، بھائی مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ ان کے ازار اس طرح تھا، ٹخنوں سے اوپر تھا۔ ویسے بھی حکم ہے شریعت کا کہ آپ مرد کے پانچے ٹخنوں سے اوپر رہیں، اور پھر جو تکبر کے بنیاد پر، فخر کے بنیاد پر ان کو نیچے کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر مسبل الازار کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے جس کے تہبند یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ بات بالکل برداشت نہیں کہ میں اپنے آقا کی سنت کو کسی کی حقارت کی نظر کے دیکھنے کی وجہ سے چھوڑ دوں۔ آج بھی لوگ اس طرح کے لوگوں پر جملے کستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاچے اوپر ہو۔ یہ دنیا آج بھی اس طرح مذاق اڑاتی ہے اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، اور صحابہ کرام اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا محبت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں وہ کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الوفات میں تھے، ایک شخص ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور عیادت کر کے جب جانے لگے تو اس کے پاچے نہیں چھڑتی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور ان کو کہا اے آخی ارفع ازارک یا ارفع ثوبک، یہ اپنا تہبند اور ازار اوپر کر دو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے کپڑے صاف رہیں گے، دوسرا آپ سے اللہ راضی ہوں گے۔ تو یہ اس طرح اس موقع پر بھی، ایسے موقع پر بھی جب وہ مرض وفات میں تھے، کہ انہوں نے سنتوں پر عمل کیا اور اس پر کوئی عار محسوس نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان جب کسریٰ کے دربار میں وہاں وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے، تو کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب کھانا گر جائے تو وہ اتنا قابل ہو کہ اس کو صاف کر کے کھایا جا سکے تو اس کو صاف کر کے کھاؤ، یہ سنت ہے، اور اس رزق کی عزت کرو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانا کو اٹھایا اور اس کو کھایا۔ تو ادھر کھڑے لوگوں نے کہا کہ یہاں بڑے متمدن لوگ ہیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ نے کیوں ایسا کہا، یہاں کھانا بہت ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخی جملہ فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کے لیے چھوڑ دوں گا؟ یہ میرے نبی کا سنت ہے۔ تو وہ لوگ اس چیز میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، جہاں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اپنے اللہ کے نبی کے حکم کو اور ان کی سنت کو دیکھتے تھے اور اس پر اتباع کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کے طریقے پر چلو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں بھی چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے اور ان کی اتباع کرے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آج ہم چھوٹے سی چیز پر سنتوں کو چھوڑتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام کا یہ عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان کا عشق، یہ محبت، یہ اس کی دلیل ہے۔ وہ کامل متبع تھے اور کامل محبت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو، اور کامل ہی محبت اور اطاعت سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور ان سے حقیقی محبت عطا، سنتوں پر عمل کرنے کی اور ان سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔